اسلام پورہ میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت وسیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس رائے کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو نے مصری شاہ کے علاقے میں بزرگ شہری کو دوران واردات فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے میں تلخ کلامی پر چھریوں کے وار سے 3 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جس میں محمد حنیف، اویس حنیف اور عدیل حنیف شامل ہیں۔ پولیس کی جانب سے متاثرہ فریق کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ زخمیوں میں شبیر حسین، اس کے بیٹے عبدالحسیب اور عبدالعلیم شامل۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مونسون بارشوں کا 5واں سپیل آج سے شروع ہونے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل کھل کر برسیں گے۔ بارشوں کا نیا سپیل 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری، شہر میں حبس کی کیفیت برقرار۔ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے صبح بھر کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں، رواں سال بارشوں میں حادثات کے باعث 151 شہری جاں بحق اور 538 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے پیش نظر سوگوار خاندانوں کی مالی معاونت یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور توسا کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ پی ڈی ایم اے کی فلڈ ریلیف سرگرمیاں جاری۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں، پنجاب بھر میں سیلاب کے باعث 120 موضوعات جات جزوی طور پر زیر آب آئے۔ بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی مزید بڑھے گا۔ رہائشی دریاؤں کے پاٹ سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ گریٹر اقبال پارک میں جگہ جگہ بارشی پانی جمع، گندگی اور تعفن پھیلنے سے پارک کی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی۔ تفریح کے لیے آنے والے شہری انتظامیہ کی کارکردگی سے مایوس۔ بیگم پورہ کے علاقے میں سیوریج کی ابتر صورتحال۔ سیوریج کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع، گندگی کے باعث تعفن پھیلنے سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ مونسون میں ڈائریا اور ٹائیفائڈ کے مریضوں میں اضافہ، ہسپتالوں میں رش لگ گیا۔ شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں ایک ہفتے کے دوران 8000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری مونسون کے دوران احتیاطی تدابیر اپنائیں، کھانے پینے میں اعتدال پسندی کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس عالمی بینک، یورپ سمیت دیگر ممالک کے ترقیاتی اداروں کا ستھرا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے اظہار دلچسپی۔ پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز بولی، ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں درست کام نہ کرنے والے کنٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے گا۔ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ سیف سٹی کیمروں کی صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کامیاب مذاکرات کے بعد اپوزیشن کی قائمہ کمیٹیوں کے 4 چیئرمینوں کی بحالی پر غور شروع۔ اپوزیشن نے چیئرمینز کی بحالی کے لیے حکومت سے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی وطن واپسی پر چیئرمینز کی بحالی کا حتمی فیصلہ متوقع۔ اپوزیشن چیئرمینز کو حکومتی ارکان کی تحریک کے عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کیا گیا تھا۔ اپوزیشن کی اراکین کی بحالی کے بعد اب توجہ چیئرمینز کی بحالی پر مرکوز۔ گورنر کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو لکھی چٹھی رنگ لے آئی۔ حافظ آباد پنڈی بھٹیا کے سیلاب متاثرین کو 10 لاکھ فی خاندان امداد دینے کا اعلان۔ سردار سلیم حیدر کا مریم نواز سے اظہار تشکر، بولے امید ہے چکوال اور جہلم میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ مریم نواز صوبے کی عوام کی خدمت میں ہر وقت مصروف عمل رہتی ہیں۔ میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک پیج پر ہیں۔
میڈیا کا معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ محکمہ ریلوے میں بہتری اور شفافیت اولین ترجیح ہے۔ ریلوے اسٹیشنز اور ٹرینوں میں صفائی کا نظام بہتر کیا جا رہا ہے۔ دارالحکومت میں چینی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ چینی کا سرکاری نرخ 173 روپے کلو بھی صرف کاغذوں تک محدود۔ شہر کی کریانہ اور پرچون دکانوں پر چینی کی قلت بڑھ گئی۔ اکثر پرچون دکانوں پر چینی موجود نہیں، جہاں موجود ہے وہاں بھی محدود مقدار میں چینی فروخت ہو رہی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں چینی مہنگی خرید کر سستی کیسے بیچ سکتے ہیں؟ چینی کی بوری 9200 روپے تک مل رہی ہے۔ مہنگی چینی بیچنے پر انتظامیہ مقدمہ کرتی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ چینی کے بحران کے حل کے لیے حکومتی کوششیں۔ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں چینی کی قیمتوں پر کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد بارے بات ہوگی۔ چینی نرخ مقررہ حد تک نہ آنے کی شکایات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اجلاس میں سیکرٹری انڈسٹری چیئرمین FBR، DG FIA اور چاروں صوبوں کے گین کمشنرز بھی شریک ہوں گے۔ دہلی گیٹ چھت گرنے سے ماں اور بیٹے کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ حمزہ شہباز کی متاثرہ گھر آمد۔ لواحقین سے اظہار تعزیت اور دعائے مغفرت کی۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ معیشت ترقی کی راہ پر گامزن، مہنگائی کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون عوام دوست اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ملک کے امن و سلامتی سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے۔ ریاست اسلام آباد میں بیٹھے ملک دشمن عناصر پر کب ہاتھ ڈالے گی؟ چیئرمین پاکستان علامہ کونسل علامہ طاہر اشرفی کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ بولے بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل پر صرف علماء کرام نے آواز بلند کی۔ پشاور چرچ پر حملے کے موقع پر ہمارے مدارس کے طلباء نے خون کے عطیات دیے۔ میں اپنے خاندان کے احتساب کے لیے تیار ہوں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام حق دو بلوچستان کو لانگ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں انتظامیہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے اور لانگ مارچ کا راستہ نہ روکے۔ کمیٹی بھی کام کرتی رہے اور لانگ مارچ کا راستہ بھی روکا جائے، ایسے نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی ملکی آئینی فریم ورک میں کام کرتی ہے۔ پرامن مارچ عوام کے حقوق اور مسائل کے حل کے لیے ہے۔ لانگ مارچ کو پرامن طور پر اسلام آباد جانے دیا جائے۔